میں نے اپنی سوتیلی ماں کو غیر مرد سے زنا کرتے دیکھا تو اسی وقت شور مچا دیا۔ محلے والوں نے اکٹھے ہو کر میری سوتیلی ماں کو مار دیا۔ پھر جب جنازہ اٹھانے لگے تو میت اتنی بھاری ہو گئی کہ 50 مردوں سے بھی چارپائی نہ اٹھائی گئی۔ اندھیرا ہو چکا تھا تو میت کو خالی کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ جب میں نے تہجد کے وقت کمرے میں جھانکا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ بازاری عورت یہ وہ لفظ ہے جسے کوئی بھی عورت اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں اپنی سوتیلی ماں کو اسی لفظ سے پکارتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری سوتیلی ماں واقعی ہی ایک بازاری عورت ہے۔ میری ماں کا اٹھنا بیٹھنا سجنا سنورنا سب کچھ بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اس پر دل ہار سکتا تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کی اس خوبصورتی سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ میرے باپ کا انتقال ہوا تو میرے چچا نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا، جبکہ میرے باپ کی زندگی میں انہوں نے کبھی ہمیں پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔ ابا کے انتقال سے پہلے ایک دو دفعہ وہ ہمارے گھر آئے تھے تو ابا اور ان کے درمیان کچھ گرما گرمی ہوئی تھی، اور مجھے یہ بات آج بھی اچھی طرح یاد تھی۔ مگر ابا کے انتقال کے بعد اب وہ گھنٹوں میری سوتیلی ماں کے سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے اور ان کی نظریں میری ماں کے وجود پر جمی ہوتیں۔ غصہ مجھے چچا پر نہیں بلکہ اپنی سوتیلی ماں پر آتا تھا، جنہوں نے چچا کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی کیوں دی تھی، جبکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ میری سوتیلی ماں کو چچا کا آنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ چچا بہانے بہانے سے ان کی خوب تعریفیں کیا کرتے تھے، اور اکثر میں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جب چچا آتے تو اماں مجھے کسی نہ کسی بہانے سے چھت پر بھیج دیا کرتی اور خود ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتی۔ چچا کے جانے کے بعد کئی گھنٹے اپنے بستر پر اسی طرح پڑی رہتی جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ پہلے تو میں نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا، پھر آہستہ آہستہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں مجھے جان بوجھ کر منظر سے ہٹاتی ہے، لیکن میں سمجھ نہ پائی کہ ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اماں کو مجھے بہانے سے چھت پر بھیجنا پڑتا ہے۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے، اور پھر ایک دن میں دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر واپس ڈرائنگ روم کی دروازے تک پہنچ گئی تاکہ جان سکوں کہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن کمرے کا دروازہ کچھ اس طرح سے بند تھا کہ اندر کا منظر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اماں کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں، اور وہ چچا سے کہہ رہی تھی کہ اس بارے میں نورین کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ابھی اس کے باپ کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، اسی لیے وہ ایسی بات برداشت نہیں کر سکے گی۔ اماں کی بات پر چچا کہنے لگے، بھابھی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے تو بس اس بات سے غرض ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو جائے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ چچا نے لفظ جان پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا، اور اماں کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں، ویسے بھی اب میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے۔ چچا کہنے لگے، پھر دیر کس بات کی، جلدی سے میری خواہش پوری کر دیں، خود اپنے ہاتھوں سے ان ڈوریوں کو کھولیں تاکہ مجھے کوئی خوشی مل سکے۔ چچا کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اماں سے کون سی خواہش پوری کرنے کی بات کر رہے تھے، اور اماں اپنے ہاتھوں سے کیا کھولنے والی تھیں؟ میں سانس روک کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، پھر کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اماں کی عجیب سی آواز سنائی دینے لگی، جیسے وہ کسی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے سسک رہی ہوں، جبکہ چچا اماں سے کہہ رہے تھے کہ بھابھی جان اب تو آپ کو اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے، آخر کو میرے بھائی کے ساتھ بھی آپ نے ایک لمبا وقت گزارا ہے، پھر عورت تو ایسی چیزوں کی عادی ہو ہی جاتی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ شوہر کے بعد آپ تنہا نہیں ہیں۔ چچا کی بات کا جو مطلب مجھے سمجھ آیا تھا، میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے چچا کے ساتھ؟ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، اور پھر قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر پلر کی اوٹ میں چھپ گئی۔ چچا بڑی مستی سے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے، جیسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔
جبکہ اماں ڈرائنگ روم میں ہی تھی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر کچھ دیر کے بعد اماں ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں اور گرتی پڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کو تو شاید ٹھیک سے کھڑا ہونا بھی نہیں آ رہا تھا، بہت نڈھال لگ رہی تھی، لیکن جس بات نے مجھے چونکایا تھا وہ اماں کی قمیض کے پیچھے کی ڈوریاں تھیں جو کھلی ہوئی تھیں۔ اماں پیچھے کے گلے بڑے پہنتی تھی جو ڈوریوں سے بندھے ہوتے تھے، اور اب ان کی ڈوریاں کھلی اماں کی کمر پر لہراتی ہوئی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے ذہن میں چچا کی بات آئی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ڈوریوں کو خود کھولیں، اور لمحوں میں میرے ذہن نے کام کیا تھا۔ تو کیا چچا اماں کو اپنی قمیض کھولنے کا کہہ رہے تھے؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کتنا سوچوں گی اتنا میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی تھی اور خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نہ صرف بازارو تھی بلکہ انتہائی گھٹیا قسم کی عورت تھی، جس نے اپنے مرحوم شوہر کے بھائی کے ساتھ ہی تعلق بنا لیے تھے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی گھن آ رہی تھی کہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہوں جو اس قدر بد کردار ہے۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اس نے میرے باپ کو کھایا تھا، میرا گھر ختم ہو گیا تھا۔ وہ تو وہ عورت تھی جس کی وجہ سے میری ماں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پھر میرا باپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گیا۔ مجھے اس سے نفرت کیوں نہ ہوتی؟ لیکن میری سوتیلی ماں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے مجھے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتی، محبت بھری باتیں کرتی، اور مجھے احساس دلاتی کہ میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اس نے مجھے بالکل تنہا کر دیا تھا۔ میں جوان ہو رہی تھی، مجھے ہر بات کی دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی تھی، اور جہاں تک مجھے علم تھا میری سوتیلی ماں ہی میری بربادی کی ذمہ دار تھی۔ اگر وہ میرے باپ کی زندگی میں نہ آتی تو شاید میری ماں کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب میری سگی ماں اور باپ کا شدید قسم کا جھگڑا ہوا تھا۔ اماں ابا سے اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی بات کر رہی تھیں، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ وہ کبھی اپنی عادتوں کو بدل نہیں سکتے۔ اماں نے غصے میں کہا تھا کہ تمہارا گزارا ایک خاندانی عورت کے ساتھ نہیں بلکہ کسی بازاری عورت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بات میرے ذہن پر نقش ہو گئی تھی۔ اور پھر اسی لڑائی جھگڑے میں ابا نے اماں کو طلاق دے دی تھی، اور اماں غصے میں مجھے بھی ابا کے گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد ابا دوسری شادی کر کے میری نئی اماں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہی وہ عورت تھی جس کی وجہ سے میرے ابا اور میری اماں میں جھگڑا ہوا تھا۔ بازاری عورت کا وہ لفظ جو میرے ذہن میں پوری طرح بیٹھ گیا تھا۔ سوتیلی ماں کو دیکھتے ہی مجھے نہ صرف وہ لفظ یاد آیا تھا بلکہ میں بغور اپنی سوتیلی ماں کے حلیے کو دیکھ رہی تھی جو درمیانی عمر میں بھی پوری دلہن بن کر میرے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میرے دل میں اسی وقت اپنی سوتیلی ماں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور میں نے یہ بات مان لی تھی کہ یہ ایک بازاری عورت ہے، جبھی تو میری سگی ماں نے اسے بازاری عورت کہا تھا۔ کوئی بھی بچہ اپنی سگی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا، لیکن میرے باپ نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کو نہ صرف عزت دوں بلکہ اس سے محبت بھی کروں۔ میری سوتیلی ماں بھی مجھ سے بہت محبت کا اظہار کرتی، خاص کر ابا کے سامنے تو وہ کچھ زیادہ ہی پیار جتاتی، اور اس کے پیار سے بھی مجھے بے چینی ہونے لگتی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اچانک ہی سب کچھ ختم ہونے لگا۔ ابا کی نوکری چھوٹ گئی، سوتیلی ماں کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ وہ ہر وقت ابا کے ساتھ کمرے میں بند رہتی، اور جب میرے پاس آتی تو چہرے پر ایک چھوٹی مسکراہٹ طاری کر لیتی، اور مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ نہ صرف ابا کو مجھ سے دور کر رہی ہے بلکہ ابا کی دولت اور جائیداد کو بھی ہڑپ رہی ہے۔ ابا کی نوکری کیا ختم ہوئی، ابا پوری طرح بستر سے ہی لگ گئے، جبکہ وہ اتنے بوڑھے بھی نہیں تھے۔ میں ابا کے پاس جاتی تو ابا مجھ سے بھی بات نہ کرتے، میں کوئی فرمائش کرتی تو ابا اسے پورا نہ کرتے جیسا پہلے کیا کرتے تھے، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل گھر بار سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ سوتیلی ماں کا چہرہ دیکھنا بھی اب میں گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور پھر ایک رات مجھے ابا کے کمرے سے عجیب چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں اونچی اونچی آواز میں ابا سے کچھ بات کر رہی تھی، اور آگے سے ابا رو رہے تھے۔
شام کو ہی چچا ہو کر گئے تھے اور ان کے اور ابا کے درمیان بھی جھگڑا ہوا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں چل کیا رہا ہے۔ ابا کے رونے کی آواز سن کر میرا دل دھک سے بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے میری سوتیلی ماں کس طرح انہیں پریشان کر رہی تھی، یا پھر چچا نے ابا سے کیا کہا تھا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ لوگ لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، اسی لیے سو گئے تھے۔ لیکن پھر اگلی صبح جو خبر مجھے ملی اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے نیند سے جگا کر یہ بتایا تھا کہ میرے ابا نے خود کو پنکھے سے لٹکا کر اپنی جان لے لی ہے، اور اس خبر نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر۔ سارا محلہ جمع ہو گیا تھا، ہر کوئی حیران تھا کہ میرے باپ نے اتنی اچانک خودکشی کیوں کی۔ وہ تو ایک اچھے اور نیک انسان تھے، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا تھا، پھر اچانک ان کی خودکشی کی کیا وجہ تھی؟ جہاں ابا کی دوسری شادی پر ہر کوئی حیران تھا، وہیں ابا کی موت بھی ایک معمہ بن گئی۔ یہ بات صرف میں جانتی تھی کہ مرنے سے پہلے ابا کا اور اماں کا جھگڑا ہوا تھا، اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میری سوتیلی اماں ہی میرے ابا کی موت کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ہی کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ابا نے خود کو پنکھے سے لٹکا لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نفرت بڑھتی چلی گئی، اور پھر چچا کا آنا جانا شروع ہوا تو میرے اندر مزید لاوا پکنے لگا۔ چچا اماں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے اور اماں بھی ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ گھنٹوں گزار دیتی، اور پھر جب میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اماں اور چچا کے درمیان کوئی ایسا تعلق ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے ہی ابا کی جان گئی ہے۔ شاید وہ دونوں ابا کی زندگی میں بھی کسی تعلق میں تھے۔ آخر کو میری سوتیلی ماں بازاری عورت تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ شام کے وقت میری سوتیلی ماں نے زبردستی مجھے کمرے سے نکالا اور اپنے ساتھ کھانا کھانے بٹھا لیا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں سے نظریں چرا لی تھیں، وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے نورین، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر کھانا کھاتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کے تقریباً 10 بجے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی گھر میں داخل ہوا ہو۔ میں کمرے میں تھی لیکن چار سو سناٹا تھا، اس لیے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دی تھی۔ میرا دل گھبرایا کہ اتنی رات کو کون آ گیا ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکلی تو میں نے ایک سائے کو ڈرائنگ روم میں جاتے دیکھا۔ وہ سایہ کسی مرد کا تھا۔ مجھے لگا کہ پھر چچا آئے ہوں گے، اور یہ سوچ کر ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے دبے پاؤں اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں جھانکا تو ان کا بستر خالی تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ڈرائنگ روم میں ہی موجود ہے، جو کوئی بھی آیا ہے وہ میری ماں سے ہی ملنے کے لیے آیا ہے۔ اتنی رات کو اماں سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ یقیناً چچا ہی ہوں گے۔ یہی سوچ کر ایک دفعہ پھر میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس پہنچ گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کے میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ ایک 20-22 سال کا جوان لڑکا تھا جو میری اماں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا، اور اماں اس کے کاندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اماں کی کمر کو سہلا رہا تھا اور ان کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میرا خون پوری طرح کھول اٹھا تھا۔ اپنے باپ کا مرا ہوا چہرہ، چچا کے لفظ میرے کانوں میں گونجے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میری ماں تو بہت ہی بد کردار نکلی تھی، جو ایک لفظ کے بعد ایک مٹ سے دل لگی کر رہی تھی۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر گلی میں شور شرابہ شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر گزری کے پاس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے رو پیٹ کر سب کو بتایا کہ اماں کسی غیر لڑکے کے ساتھ زنا کر رہی ہے، اور ابا نے اسی وجہ سے ہی خودکشی کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ محلے کی عورتیں تو غصے سے پاگل ہو گئیں، کہنے لگیں کہ شریفوں کے محلے میں ایسی حرکتیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ میرے اکسانے پر سب نے گھر میں گھس کر اماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ اس لڑکے کو اماں نے شور شرابے کی آواز پر کہیں بھگا دیا تھا۔ کچھ دیر تک تو اماں ان عورتوں کی مار پیٹ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر نہ جانے اماں کے سر پر ایسی کیا چیز لگی کہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور اماں موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میرا مقصد اماں کا قتل نہیں تھا، لیکن انجانے میں محلے کی عورتوں کے ہاتھوں یہ ہو چکا تھا۔ میں تو بس اماں کو مار پڑوا کر انہیں سدھروانا چاہتی تھی۔
اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں کا سایہ بھی میرے سر سے ہٹ گیا۔ محلے والے ڈر کر پیچھے ہٹے اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگا۔ پھر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ صبح سے پہلے اماں کی تدفین کر دینی چاہیے تاکہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔ ویسے بھی میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ محلے والوں نے جیسے تیسے اماں کے کفن دفن کا انتظام کیا، لیکن جیسے ہی جنازہ اٹھانے کی باری آئی تو ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ اماں کا جنازہ اس قدر بھاری ہو چکا تھا کہ جو کوئی بھی اسے اٹھانے کی کوشش کرتا اس کا کندھا درد سے ٹوٹ جاتا، لیکن اماں کی میت کو اٹھانا ممکن نہ ہوتا۔ باری باری 50 لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن کوئی اماں کی میت کو نہ اٹھا سکا۔ محلے کی عورتوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگیں بڑی ہی بدکار عورت تھی جبھی تو جنازہ اتنا بھاری ہوا ہے، ورنہ تو ایک عورت کو اٹھانا کون سا مشکل کام ہے۔ ہر کوئی اس بات کی تائید کرنے لگا کہ میری ماں واقعی ہی بد کردار عورت تھی، اور یہ سن کر مجھے بھی تسلی ہو گئی اور ایسا لگا جیسے میرا گناہ ختم ہو گیا ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں اماں کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہر کوئی ہمت ہار گیا اور پھر سب کہنے لگے کہ صبح کی روشنی میں جنازہ اٹھائیں گے۔ اس وقت تو یہ جنازہ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ سب نے اماں کے جنازے کو ان کے کمرے میں ہی چھوڑ دیا جہاں انہیں غسل دیا گیا تھا، اور سب یہ کہہ کر اپنے گھروں کو چلے گئے کہ فجر کے بعد خاموشی سے جنازہ اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ کسی کی بھی طرح پولیس کو یہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی۔ سب کے جانے کے بعد میں تنہا رہ گئی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ایسے ہی 4 بج گئے۔ مجھے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے بلا ارادہ ہی اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اماں کا کمرہ اس قدر روشن محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نور کی روشنی پھوٹ رہی ہو۔ میں گھبرا کر اندر داخل ہوئی تو میں نے اپنی مرحوم ماں کے چہرے پہ پرسکون سی مسکراہٹ دیکھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی خوبصورتی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہو۔ میں ہکا بکا سی اپنی ماں کو دیکھ کے چلی جا رہی تھی، اور پھر مجھے کمرے کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جو پریشان چہرہ لیے میری ماں کی میت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ نفرت سے مجھے کہنے لگا، تم نے میری بہن کی جان لے لی ہے، تم پہلے ہی دن سے اس کی دشمن تھیں، جبکہ میری بہن نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ تمہاری خاطر اس نے بہت کچھ اکیلے برداشت کیا، لیکن آج تم نے اپنے اندر کی نفرت سے میری بہن کو مار ڈالا ہے۔ اس کے منہ سے بہن کا لفظ سن کے میں حیران رہ گئی، اور پھر جو حقیقت اس نے مجھے بتائی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے ابا جس عہدے پہ کام کرتے تھے اس عہدے پر لوگ بہت سے کام رشوت دے کر ان سے کروانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی ایک بڑے سیاستدان کا کوئی کام ابا کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ وہ ابا کو رشوت دے کے کام کروانا چاہتا تھا، لیکن ابا نے اس کام کو نہ کیا، جبکہ میری سگی ماں چاہتی تھی کہ ابا رشوت لے کے وہ غلط کام کر دے تاکہ ہم لوگ بھی پیسوں میں کھیلیں، مگر ابا حق حلال کی کمائی پر یقین رکھتے تھے۔ اس لیے ان کا اور اماں کا جھگڑا ہونے لگا۔ اماں یہ کہہ کر ابا کو چھوڑ گئیں کہ تمہاری ایمانداری نے ہماری زندگی کو ہمیشہ ایسے ہی برباد رکھنا ہے۔ اماں کو پیسے کی ہرس تھی، اس لیے وہ غصے میں اکیلے ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور ابا نے مجبوراً میری سوتیلی ماں سے شادی کر لی، جو کہ ایک نیک عورت تھی اور غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ کئی یتیم بچوں کو میری سوتیلی ماں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور اسی وجہ سے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ یہی سب دیکھتے ہوئے میرے ابا نے ان سے شادی کی تھی تاکہ وہ اس گھر میں آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، لیکن میں نے پہلے ہی دن سے اپنے دل میں ان کے خلاف نفرت پال لی۔ بازاری عورت کا جو لفظ میں نے اپنی سگی ماں کے منہ سے سنا تھا، اس نے میرے دل میں ایسا زہر ڈالا تھا کہ مجھے اپنی سوتیلی ماں خود بخود ایک بازاری عورت دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ کچھ دن گزرے تو اس سیاستدان نے ابا کی نوکری ختم کروا دی، ان پر جھوٹا چوری کا مقدمہ درج کروا کر ان کا مستقبل برباد کر دیا، اور اسی وجہ سے ابا کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، اور گھر کے حالات بھی اسی لیے خراب ہوئے تھے۔ اماں نے ابا کو ڈپریشن سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ڈپریشن سے باہر نہیں آئے تھے، اور پھر میرے چچا نے آ کر گھر میں اپنا حصہ مانگ لیا،
جبکہ گھر صرف اور صرف ابا کا تھا، مگر ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں مجھے بھی حصہ چاہیے۔ اس بات کو لے کر ابا اور چچا کا جھگڑا ہوا تھا اور ابا مرنے کی بات کرنے لگے تھے، اور میری سوتیلی ماں نے اس رات ابا کو غصے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں ایسی کوئی بات نہیں سوچنی چاہیے، لیکن اماں کے سونے کے بعد ابا نے خود کو خاموشی سے پنکھے سے لٹکا لیا تھا۔ اماں کو خبر ہی نہ ہو سکی اور ابا اس دنیا سے چلے گئے، اور میں یہ سمجھنے لگی کہ ابا کی موت کے پیچھے اماں کا ہاتھ ہے۔ ابا کے مرنے کے بعد بھی چچا نے پیچھا نہ چھوڑا، وہ اماں کو ڈرانے دھمکانے لگے، یہ کہنے لگے کہ نورین جوان ہو رہی ہے، اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس گھر میں آدھا حصہ نہ دیا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا۔ آخری بار جب چچا آئے تو وہ ایک فائل لے کر آئے تھے جس کی ڈوریاں کھلوا کر انہوں نے اماں سے اس پر دستخط کروائے تھے، اور میں نادان کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے اب یاد آیا تھا کہ چچا جب اس دن گھر سے نکلے تھے ان کے ہاتھ میں ایک ڈوری بندھی ہوئی فائل تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، انسان جب سوچتا ہے ویسا ہی اسے نظر آتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو بد کردار مان لیا تھا، اسی لیے ان کی کمر پر جھولتی ڈوریوں کو دیکھ کر میں نے کچھ اور ہی مطلب اخذ کر لیا تھا، جبکہ میری ماں تو حالات کے آگے ہارنے لگی تھی۔ ابا کی موت، پھر گھر کا بٹوارا اور چچا کی خراب نظریں، اماں پوری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، اور پھر اس پر سے میں نے بھی ان کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ یہ لڑکا اماں کا سگا بھائی تھا جس سے اماں فون پر بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ اماں کی پریشانی جاننے کے بعد وہ اماں سے ملنے کے لیے آیا تھا تاکہ انہیں دلاسا دے سکے، اور اماں اس کے گلے سے لگ کر اپنا غم ہلکا کر رہی تھی، اور میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے کیا، میری ماں اس دنیا سے ہی چلی گئی، اور وہ لڑکا مجھے سارا سچ بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے افسوس تھا کہ اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ خود کہنے لگا کہ محلے والوں کے شور شرابے پر میں خوف زدہ ہو گیا تھا، اور پھر ابا نے مجھے خود زبردستی آپا نے بھگا دیا تو میں وہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا، اور جانے انجانے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ شاید ساری زندگی مجھے اس کی معافی نہ مل سکتی۔ اس سے بھی بڑھ کر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، میں نے ایک محبت کرنے والی عورت کو کھو دیا تھا۔ اس لڑکے نے اگلی صبح میری ماں کا جنازہ اٹھایا تو جنازہ بہت آسانی سے اٹھ گیا۔ شاید وہ بھائی تھا اور اس کا حق تھا، اس لیے میری ماں اس کے انتظار میں تھی۔ میری ماں کے بھائی نے مجھ پر کوئی کیس نہیں کروایا تھا، بس خاموشی سے یہ کہہ کر میری ماں کی تدفین کر دی تھی کہ حساب لینے والا اللہ ہے۔ لیکن ایک بات میرے دل میں ایسی گڑھی کہ میں دن رات رونے لگی۔ پھر میں نے اس کا پتہ ڈھونڈا، اس سے معافی مانگی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں آج بھی رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ آدھا گھر چچا لے کر فروخت کر چکے ہیں، جبکہ آدھے گھر میں اب میں بالکل تنہا رہتی ہوں۔ میرا گزر بسر محلے والوں کی مہربانی سے ہو جاتا ہے، لیکن رہ رہ کر مجھے اپنی سوتیلی ماں یاد آتی ہے، جس کے جیتے جی میں بے آسرا نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سایہ میرے سر پر تھا تو مجھے کڑی دھوپ کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں اس سائے کو اپنے سر سے ہٹا دیا تھا۔ اکثر عورتیں آج بھی کہتی ہیں کہ میری اماں کا جنازہ اس لیے بھاری تھا کیونکہ وہ بد کردار تھی، جبکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی کسی حدیث میں ایسی کوئی بات آتی ہے، اور نہ ہی قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ بد کردار لوگوں کا جنازہ بھاری ہوتا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری ماں کو اپنے بھائی کے کاندھے کا انتظار تھا، شاید اس لیے کوئی اور ان کا جنازہ نہیں اٹھا سکا۔ لیکن ہمیں مرنے والوں پر اپنی طرف سے کوئی تہمت نہیں باندھنی چاہیے، اور اس بات کا احساس مجھے اب اچھی طرح ہو چکا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی میت پر کوئی تہمت، کوئی بہتان نہ لگائیں، کیونکہ پھر تو معافی بھی ممکن نہیں۔